جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے، کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابو بکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہوں، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا
رسول جانے یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے۔ اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھے کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13! یہ خطرناک گروہ ہے منافقین، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی، تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے۔ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انهم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ،
ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا ہے نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا ہے، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی، کیا بندہ مسیتڑ ہی ہو جائے، کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی، تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا ہے اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں، اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا، روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے۔ انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دیے، ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھل گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی۔ منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے۔ اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے، طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا۔ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا۔ حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا۔ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبوی سے نکال دیے، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے۔ حضور نے 70 بندے نکال دیے۔ اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلے تو رش تو پڑ جاتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھائی، 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے۔ تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا، تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے، وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کا ہمیشہ فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا
للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے۔ اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں۔ شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں تانوں جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے۔ امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، تو ایک بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ پہلے نماز ہوگی عید کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں منڈی ویکھ لو، آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جانا۔ میں کہنا یہ آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل
گاہک ہی نہیں ہوندا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیکی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟